کراچی شہر جس کی تاریخ صدیوں پرانی اور یہاں موجود قدیم عمارتیں اس کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ انہی میں سے ایک کراچی کا تاریخی نشان فریئر ہال ہے جسے بنے آج 160 سال ہو چکے ہیں، جس کی تعمیرات کا آغاز 1863 برطانوی دور میں ہوا اور 1865 میں مکمل کر لیا گیا تھا۔ ابتدا میں اس ہال کا نام ٹاؤن ہال رکھا گیا تھا۔ بعد ازاں 1884 میں اس ہال کو سر ہنری برٹل ایڈورڈ فریئر کے نام منسوب کر دیا گیا تھا، جنہوں نے سندھ میں بے شمار ترقیاتی کام کروائے۔ ابتدا میں اس ہال کو بنانے کا بنیادی مقصد یہاں ٹیپ ڈانس کو پرفارم کر کے دکھایا جاتا تھا۔ فریئر ہال کی تعمیراتی کام کے حوالے سے بات کی جائے، اس پر کل لاگت 1,80,000 برطانوی روپے لگے تھے۔ باقی ماندہ رقم حکومت وقت نے ادا کیے۔ اس ہال کی فن تعمیر اور نقش کو تخلیق کرنے والے ہنری سینٹ کلیئر ویلکنز تھے۔ اس عمارت کا فن تعمیر رومن گوتھک اور اسلامی فن تعمیر کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا تھا، جس میں نوک دار محرابیں اور ان پر کی گئی موزیک کی نقش نگاری۔ اس کے علاوہ دیوار اور ستون میں استعمال ہونے والا خام مال میں پیلے چونے کا پتھر، لال پتھر، سرمائی پتھر اور سفید پتھر ہیں۔ اس عمارت کے ساتھ 8 کونا اونچا مینار بنایا گیا تھا، جس پر لوہے کا تاج نما شکل دی گئی تھی، جو کہ برطانوی دور تخت کی نشانی ہے۔ اب آپ کو ہال کے اندر کے مناظر دکھاتا ہوں۔ اس عمارت کی بلائی منزل پر جاتی سیڑھیاں لکڑی کی بنائی گئی تھیں۔ بلائی منزل کو صادقین صاحب کے نام سے منسوب کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ دیوار پر لگی تختی پر عمارت کی مکمل ہونے اور سر ایڈورڈ فریئر کے نام سے منسوب الفاظ لکھے گئے ہیں۔ پاکستان کے مشہور مصور صادقین صاحب کے فن پارے اور اس کے ساتھ انہوں نے قرآنی آیات کی خطاطی اس ہال کی چھت پر کی تھی، جو کہ ان کی وفات کی وجہ سے مکمل نہ ہو سکی۔ اس کشادہ ہال میں مختلف فن پاروں کی نمائش بھی منعقد کی جاتی ہیں۔ ہال کے اونچے دروازے، کھڑکیاں اور برآمدے اس عمارت کو مزید دلکش اور منفرد بنا رہے ہیں۔ فرش کو لکڑی سے بنایا گیا تھا۔ 2021 میں امریکی قونصل خانہ کی مدد سے دوبارہ تزئین و آرائش کی گئی تھی۔ اس عمارت میں کتب خانہ بھی موجود ہے، جسے لیاقت نیشنل لائبریری کا نام دیا گیا تھا۔ اس کتب خانے میں تقریباً 70,000 کتابوں کا ذخیرہ موجود ہے۔ کتابوں کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے پرسکون ماحول مہیا کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں مختلف شعبہ جات کے متعلق کتابیں بھی رکھی گئی ہیں۔ میرا نام رانا معذور حسین ہے۔ فریئر ہال لائبریری میں ایز اے انچارج اپنی ڈیوٹی دے رہا ہوں۔ ہمارے یہاں فریئر ہال لائبریری جو ہے 1863 میں یہ بنی، جو 160 سال پرانی لائبریری ہے۔ اس وقت اس لائبریری میں 70,000 کے قریب بکس ہیں اور ان میں زیادہ تر ہمارے پاس ریئر مٹیریل ہے۔ لائبریری میں جو ہے اس وقت ہمارے پاس 18 کے قریب جو ہے نیوز پیپرز آ رہے ہیں، اور ہمارے پاس لائبریری میں نیوز پیپر کا ریکارڈ ہے 1915 سے لے کے ٹل ناؤ وی ہیو اے ریکارڈ ڈان اور جنگ کا ہے، جو ڈان اور جنگ والوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہینڈ ریٹن مینوسکرپٹ ہیں اس لائبریری میں، جو ہے 40 کے قریب ہیں۔ اس میں ہمارے پاس جو ہے 1000 سال پرانی بکس بھی ہیں ہینڈ ریٹن لکھی ہوئی۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ پبلک لائبریری یہاں صبح 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک ہم ان کو سروسز دے رہے ہیں۔ عمارت کے اطراف خوبصورت سرسبز لان ہیں، جنہیں بادشاہ لان اور ملکہ لان سے منسوب کیا گیا تھا۔ پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد باغ کو جناح باغ کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ اس عمارت کے سامنے برطانوی ملکہ وکٹوریہ کا مجسمہ اور برطانوی بادشاہ ایڈورڈ ہفتم کا مجسمہ بھی موجود تھا۔ بعد ازاں یہاں سے انہیں منتقل کر دیا گیا تھا۔ یہاں ایک فوارہ بھی ہے، جس پر ایک خاتون کا مجسمہ، چھوٹے بچے مشعل اٹھائے کھڑے ہیں، اور اس کے علاوہ اس فوارے میں بگلے کے مجسمے بھی موجود ہیں۔ لیکن اب اس فوارے کی حالت کچھ یوں ہو چکی۔ فریئر ہال کے باغ کا منفرد اعزاز یہ بھی ہے، یہاں ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم 1961 میں جب پاکستان کے دورے پر آئیں تو ان کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب منعقد کی گئی تھی۔ انہوں نے اس موقع پر کہا تھا، Industry and commerce are expanding rapidly, while the university, technical colleges and schools are growing daily.
My husband has already seen the new township of Korangi, where so much has been done for the people who had been living and struggling to bring up their children in pitiful surroundings. This is only a part of the great development schemes, which are as impressive as that of any city in the world.